پھر میں نے عرض کر چکا ہوں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوشش کے باوجود کہ تجدید ہو جائے اس کی تجدید سے انکار کر دیا. اب وہ 10 سال والی بات بھول جاؤ. ان 2 سالوں میں اللہ نے وہ کچھ دے دیا ہے. اب اسلام کو اتنی قوت ہو گئی ہے کہ مکہ جو ہے لڑے بھیڑے بغیر ہی یہ سرزمین حرم یہاں پر لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے اور یہ فتح ہو جائے. چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہلت نہیں دی. تو یہ جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف معاہدہ جا رہا تھا وہی الٹیمیٹلی ان کے لیے بہت ہی مفید اور نفع بخش ثابت ہوا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اے نبی اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا وہ خواب جو مطابق واقعہ ہے. ایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ عمرہ تو کیا نہیں. خواب آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں. تو کسی نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم ادا کریں گے. چنانچہ اگلے سال کے لیے انہوں نے جب اجازت دے دی ہے اور پورے اطمینان سے کہ وہ شہر بھی خالی کر دیں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, سکون سے تم تمام مناسک جو ہے اس کے ادا کر سکو گے. اس سے پہلے کسی کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی ہوگی کہ اس طریقے سے عمرہ مسلمان ادا کریں گے اتنی جلدی. ابھی غزوہ احزاب ہوا ہے 1 سال پہلے اور سارا جو ہے عالم کفر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا, اور اب جو ہے صرف 2 سال کے بعد مسلمان بڑے تسلی سے عمرہ ادا کر رہے ہوں گے. کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی. تو اللہ نے تو رسول کا خواب سچ کر دکھایا ہے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ, تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ, آمینین پورے امن و سکون سے, محلقین رؤوسکم اور تم اپنے حلق کرواؤ گے اپنے سروں کے, ومقصرین اور قصر بھی کرواؤ گے, سر بڑھواؤ گے بھی اور بال چھوٹے بھی کراؤ گے, یعنی اطمینان سے سارے مناسک پورے کر کے جاؤ گے. لا تخافون بغیر کسی اندیشے اور خطرے کے. فعلم ما لم تعلموا تو اللہ نے ایک بات کو جانا جو تم نہیں جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا تو اس سے پہلے اس نے تمہیں ایک قریب کی فتح عطا کر دی. یعنی عمرہ تو تمہیں ملے گا اس سال نہ صحیح اگلے سال, وہ تو ملنا ہے, وہ خواب سچا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک عظیم فتح جو ہے صلح کی شکل بھی یہ اللہ نے عطا فرما دی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, یہ مشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہی ہے اللہ کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر, الہدا اور دین حق. یہ قرآن ہدایت نامہ ہے اور دین حق شریعت میزان. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اب یہ دین جو ہے دین حق یہ غالب ہو جائے, رسول اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر اور تمام نظام اطاعت پر, پورے سسٹم آف لائف پر اب یہ دین غالب ہوگا, اللہ ہی کی حکمرانی ہوگی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ بطور گواہ, اسی کی گواہی کافی ہے, اور کافی ہے وہ مدد کرنے والا. شہید کا مطلب یہ بھی ہے حمایتی. یہ بات پوری ہو کر رہے گی, کوئی آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا. محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ مل کر ایک جماعت, یہ ایک بھرپور جماعت کی ایفرٹ ہے جس کے نتیجے میں مرحلہ وار آپ یہاں تک پہنچے. اس میں آپ کے ساتھیوں کی قربانی بھی ہے, آپ نے بھی دن رات ایک کیا, خون پسینہ بہایا, اور آپ کے ساتھی کمیٹڈ. ان کی جو کوشش ہے جو ہے مشترکہ کوشش, اور ان کا اوصاف کیا ہے؟ اشداء علی الکفار. یہ جماعت جو ہے حزب اللہ, اس کے نمایاں اوصاف یہ ہیں کہ کفار کے مقابلے میں بہت زوراور, آہنی چٹان. رحماء بینہم آپس میں بہت مہربان, شفیق, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال کرنے والے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے, سجدے کرتے ہوئے, اور یہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ساری جد و جہد کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے کثرت سجود سے. ایمان کا ایک روشنی ہے, رونق ہے, عمل صالح کا نور ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, یہی شان ہے ان کی جو آئی ہے تورات میں,
یعنی یہ اوصاف جو بیان ہوئے تورات میں ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور حضور کے صحابہ کی مثال جو انجیل میں ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کھیتی ہے جس نے اپنی سوئی نکالی ہے، جیسے کوئی فصل اپجتی ہے تو باریک سی ایک سوئی نکلتی ہے اور پھر کومپل بنتی ہے، فَآزَرَهُ، پھر اس کی کمر مضبوط کی، فَاسْتَغْلَظَ، اور پھر وہ مزید گدری اور موٹی ہوئی، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر وہ جو باریک سی کومپل تھی اب وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی ہے اور ایک درخت کی شکل جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یہ جو کھیتی ہے یہ کاشتکار کے دل کو لبھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص نے کام شروع کیا تھا تن تنہا، 1 سے 4 ہوئے، جب ابو بکر صدیق، خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے ہیں، اور پھر بات آہستہ آہستہ پھیلی اور عالم کفر ہے جس نے گھیرا ہوا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہی جو ہے وہ پودا پروان چڑھتے چڑھتے اب تناور درخت بن گیا ہے، اور اس کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار کا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلائے اس سے کافروں کے دلوں کو، کافروں کے دل جو ہے وہ جلتے ہیں اسلام کو ایک ابھرتی ہوئی قوت دیکھ کر۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا، ان میں سے مسلمانوں میں سے جو صحیح مومن ہیں، ایمان اور عمل صالح، ان سے اللہ کا وعدہ ہے مغفرت کا بھی، بخشش کا بھی، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا